تو دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، بہترین ہوں گے، بڑھیا ہوں گے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ رب العزت سے۔ تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ انبیاء اکرام کس طریقے سے اللہ رب العزت سے کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کس انداز سے، کس طریقے سے کون سی دعائیں اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ عام طور سے ہمیں سلیقہ نہیں ہے دعائیں مانگنے کا، عام طور سے ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ تو آج کے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے؟ دعائے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی سورۃ الاعراف میں دعا آئی ہے، آیت نمبر 23 میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، اے پروردگار، ہم پر رحم فرما، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ خسارہ کے اصلی معنی آتے ہیں نقصان، یہ بات دھیان رکھنا۔ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ کوئی بھی انسان بزنس کرتا ہے، بیوپار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس میں نفع ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر نفع ہوتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، نفع ہوتی ہے تو بیوپاری کا جو ہے منوبل بڑھتا ہے، تاجر کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر گھٹ جاتا ہے حوصلہ۔ تو بس وہی ہے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ قرآن پاک میں اس دعا کو بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، تو پاک ہے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں یہ دعا بیان کی گئی ہے، جس کا ترجمہ آپ سبھی لوگوں نے جانا۔ ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجنیہ نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کیا دعا مانگا کرتے تھے وہ بھی جانتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، حالانکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، حالانکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، حالانکہ تو سب سے بہتر وارث ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں
قیامت صغریٰ آ چکی ہے، دنیا کو ختم کر دیا گیا تھا، تباہ کر دیا گیا تھا۔ وہ واقعہ میں پھر کسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ فی الحال یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کیا دعا مانگا کرتے تھے، جو قرآن میں بیان کی گئی ہے سورہ نوح میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ دے۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے، مطلب اپنے گھر میں داخل ہونے والے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اللہ رب العزت سے معافی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا سورہ ابراہیم میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو، مطلب اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوچنے والی بات ہے دوستو، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن میں اس دعا کو بیان کیا گیا، اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں خاص کر نماز قائم کرنے والا بنا، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ اولاد جب نیک ہوگی، جب ہم اولاد کو اپنے بعد نیک چھوڑیں گے تو اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی، اور پھر اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں کافروں کے خلاف فتح عطا فرما، کافروں کے خلاف فتح عطا فرما۔ ہمارے دیش میں کافر لفظ پر بہت گھمسان ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر جو ہے بہت ہی ویسا لفظ ہے، کافر جو ہے ایک بھینکر لفظ ہے، اس کافر کو جانے کیا کیا نہیں سمجھا گیا، لیکن کافر کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے، خدا کا انکار کرنے والا۔ جی ہاں دوستو، بالکل صحیح سنا آپ نے، خدا کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، خدا کی بات کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ تو بہتیرے معنی ہوتے ہیں بہتیرے لفظوں کے۔ اب جب اس لفظ کا معنی ہے خدا کا انکار کرنے والا، تو پھر خدا کا انکار کرنے والا ہی کافر ہوا، تو پھر اس لفظ پہ اتنا گھمسان کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ مطلب بہت سنکھیک لوگ یعنی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھلم کھلا کافر کہا گیا ہے، اور ہمیں جو ہے، ہم سے جو ہے وہ جہاد کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ میں ان سے بس یہی کہوں گا کہ پہلے قرآن صحیح طریقے سے پڑھیے آپ لوگ۔ قرآن میں جن کافروں سے جنگ کے لیے کہا گیا تھا وہ کافر تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے نیم توڑے تھے۔ اب صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ لوگ پڑھ لینا، میں کسی دن بتاؤں گا کسی ایک ویڈیو میں۔ تو کافر کا معنی جو ہے خدا کا انکار کرنے والا، خدا کا انکار کرنے والا، یا پھر صرف انکار کرنے والا، ہے نا؟ تو اس لفظ پہ اتنا ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، خدا کا انکار کوئی کر رہا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر ہم کسی کے خدا کا انکار کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کافر ہوئے نا۔ فار ایگزامپل،
اگر ہم کسی کے خدا کا انکار کر رہے ہیں تو اس کے نزدیک ہم کافر ہوئے، ہے نا، اور کوئی اگر ہمارے خدا کا انکار کر رہا ہے تو ہمارے نزدیک وہ کافر ہوا۔ تو کہنے کا مطلب بس یہ ہے، یہ کافر کوئی اتنا بڑا ہوا لفظ نہیں ہے، تو اسے ہوا نہ بنایا جائے۔ کافر کا سمپل سا ایک معنی ہے، اسے سمپل سا سمجھا جائے، خدا کا انکار کرنے والا یا صرف انکار کرنے والا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انبیاء اکرام اللہ رب العزت سے کیا دعا مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک سے ایسی ہی دعائیں مانگا کریں۔ ہم جب بھی اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگیں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے، اگر آپ کے من میں کوئی ایسا وچار ہے جس پر ویڈیو بنائی جا سکے تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے۔